إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی اور کبریائی، تکبر اور جلال اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے بابرکت گھرانے پر، اور ان لوگوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتے رہیں، آپ کی پیروی کرتے رہیں اور آپ کی دعوت کا پرچار اور پرسار کرتے رہیں. حمد و صلات کے بعد لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ بہترین کلام کتاب الہی یعنی قرآن مجید ہے، اور بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بہترین راستے پر ہی چلنے سے جنت ملنے والی ہے. سامعین کرام، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ دین میں جو بھی نئے کام ایجاد کیے جاتے ہیں وہ گمراہی ہے، کیونکہ یہ دین مکمل ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. خطبہ مسنون کے بعد سامعین کرام، میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ. آج کے خطبے کا موضوع ہے مساجد کی اہمیت اور اس کی افضلیت. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کو خصوصاً اپنے آپ سے جوڑا ہے. ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کے گھروں کو تو آباد کرنا. کس کے گھر ہیں؟ مسجد، اللہ کے گھر. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوتا انہیں. اولئک ان یکونوا من المہتدین، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کیسے لوگ؟ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو. مسجد سے جس کا لگاؤ ہو اس کے ایمان کی گواہی دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت کی نماز نہیں پڑھنا آتے، کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر جاؤں اور ان کے گھروں میں ان سمیت آگ لگا دوں. جو لوگ با جماعت نماز ادا نہیں کرتے ہیں. ایک نابینا شخص تھے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے. نابینا شخص. آپ اس بات سے مسجد کی افضلیت دیکھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاس آئے. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس عذر ہے کہ میرا کوئی لانے والا بھی نہیں ہے مجھے، اور راستے میں کیونکہ میں نابینا ہوں مجھے دکھتا بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم گھر پڑھ لو نماز. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دعوت دی جاتی ہے، یعنی اذان کی آواز تم تک پہنچتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جو آواز دی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، وہ دعوت آپ تک پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول پہنچتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر میں رخصت نہیں دے سکتا تم.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ایک قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسرے قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے درجے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں، نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ تو سامعین کرام، آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اللہ کی مسجدوں سے کچھ لوگ جو ایسے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، کہ اللہ کی مسجدوں سے ان لوگوں کو روکتے ہیں جو لوگ اللہ کے گھروں میں اس کی عبادت، اس کے ذکر اور اذکار کرتے ہیں۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، تو وہ یہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اپنے آپ پہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ بھائی مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعبدون مساجد اللہ، کہ مسجدیں جو ہیں ان میں تم خالصتاً اللہ ہی کو پکارو۔ مسجدوں میں کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو غائبانہ نہیں پکارنا چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مساجدوں کا کیا حال بنا رکھا ہے، جنہیں کس کس کے نام کے اپنے لوگ پکار رہے ہیں۔ تو مسجدوں کا یہ کام نہیں تھا، مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ سے جوڑا، اور ہر جگہ قرآن مجید میں جہاں بھی مسجد کا ذکر آیا مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو۔ مسجد کی جو لوگ تعمیر کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اسے جو ثواب ملتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو اس نے علم نافع یعنی اچھی تعلیم کسی کو دی اور وہ یہاں سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ اچھی تعلیم جس کو دی وہ آگے بھی ایسی تعلیم دیتا رہا اور خود بھی عمل کرتا رہا، تو اسے وہ ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اس کے پاس جو پیسہ ہے اس نے وہ اس پیسے سے مسجد یا مدرسہ یا کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی نل لگوا دیا، تو اس کے بعد مرنے کے بھی یہ ثواب مسجد بنانے کا، جو لوگ اس میں نمازیں جب تک پڑھتے رہیں گے، جب تک اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک اس میں عباداتیں ہوتی رہیں گی، جب تک اسے وہ ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ اور تیسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی نیک اولاد۔ انسان جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے وہ جب نیک کام اس دنیا میں کرتی ہے تو اسے ایٹومیٹک وہ ثواب ملتا ہے، ایٹومیٹک اسے وہ ثواب ملتا۔ سامعین کرام، مسجد کی افضلیت اور اہمیت کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میں نے یہ آپ کو بتائیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز باجماعت نماز فرض ہے، اور نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے۔ کچھ لوگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اذانیں ہو رہی ہیں، انہیں آواز بھی پہنچ رہی ہے اذان کی، لیکن وہ نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی مسجدوں کو آباد کرنا ہی مسلمانوں پر فرض ہے۔ آج کے دور میں جو ماحول چل رہا ہے، مسجدوں کو آبادی تو نہیں کر رہے ہیں لوگ، مسجدیں خالی پڑی ہیں، ویران پڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں جو سب سے زیادہ جگہ محبوب ہے، سب سے زیادہ جگہ جو پسند ہے شہروں میں، وہ کیا ہے؟ وہ مسجد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس جگہ، جو جگہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اس جگہ سے جو لگاؤ رکھے وہ کتنا محبوب ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے یہ۔ جب کوئی بھی شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جب کوئی بھی شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ مہمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو مسجد میں دعائیں اور استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ
اور اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین کرام، مسجد سے ہمیں لگاؤ رکھنا چاہیے۔ جس لیے مسجدیں بنی گئی ہیں وہ مقصد ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ مسجدوں میں اللہ کی عبادت، مسجدوں میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ کن لوگوں کو ہوگا؟ جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں اور مسجد میں اکیلے میں جو دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی آنکھ سے ایک آنسو بھی اگر ٹپک جاتا ہے دعا مانگتے پہ اکیلے میں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جہاں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ ہی نہیں ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، وہ صرف جمعے کی نماز پڑھ لی بس چھٹی، وہ نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ تو ایسا کام نہیں چلنے والا ہے جب تک ہم اپنی کتاب جو ہمیں دی گئی ہے قرآن مجید اس کو سینے سے نہ لگائیں، اور جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ہم انہیں نہ مان لیں، جب تک کام نہیں چلنے والا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خاص کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ سامعین کرام، آج کے خطبے کا موضوع تھا کہ مسجد کی افضلیت، مسجد کیا معنی رکھتی ہے اسلام میں، تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں۔ اب تھوڑی سی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تو اس میں جو یہ لفظ ہے وہ اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں لوگوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ جو آپ اور ہم سے حساب لیا جانا ہے بعد مرنے کے، اور جب تک وہاں سے قدم نہیں اکھڑ سکیں گے جب تک اپنا حساب پورا نہ دے دے گا، تو یہ جو ہم تم سے حساب لیا جانا ہے وہ کس چیز کا لیا جانا ہے حساب؟ وہ اسی چیز کا تو لیا جانا ہے کہ یہ جو دنیا میں ہمیں جو وقت ملا ہے، ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے، یہ وقتی تو ہے ایک، کسی کے پاس 10 سال کا، کسی کے پاس 20 30 50 60 سال 70 سال کا، تو یہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، ہم اس وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس وقت میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم اپنا یہ وقت جو ہے خواہ ایسے ہی بس گزار رہے ہیں، بس چھٹی؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آپ کے اور ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ تو جو یہ ہمیں وقت ملا ہے، اس وقت کو ہمیں ایسے کاموں میں لگانا ہے جس سے ہماری آخرت آسان ہو سکے۔ اگر ہم اس وقت تو ایسی یوں ہی بس گزار رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے زندگی گزارنے کا، تو اس وقت کے بارے میں پوچھ تاچھ ہونی ہے ہم سے۔ تو اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کاش تم اس وقت ان کافروں کو دیکھو جب یہ
جہنم میں دھوکے جائیں گے، جب یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے تو اس وقت تم ان کو دیکھنا کہ یہ اپنے ہاتھ چبا چبا کر یہ بات کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو ایک بار موقع دے دے، یعنی وقت ہمیں مل جائے تھوڑا، وقتی تو مانگیں گے وہاں پر کہ اللہ تو ہمیں بس ایک بار موقع دے دے اس دنیا میں جانے کا، اب دوبارہ ایسے کام نہ کریں گے۔ تو ہمیں جیتے جی یہ بات پتہ لگی ہوئی ہے کہ یہ وقت جو ہمیں ملا ہے دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، تو اس وقت کو ہم اچھی جگہ لگا دیں۔ بھائی زندگی تو گزرنی ہے، اچھے کاموں کے ذریعے سے گزر جائے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے میں گزر جائے، اللہ کی توحید سمجھانے میں گزر جائے، تو پھر کتنی اچھی بات ہے۔ بھائی وقت تو گزرنا ہے، اور ایسا وقت ہم گزاریں کہ کل کو ہمیں مرنے کے بعد پچھتاوا نہ ہو، تو بس کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمیں وقت دیا گیا ہے، یہ رات اور دن کا جو آنا جانا ہے، صبح اور شام کا ہونا ہے، ہمارے دن میں کیا ہم کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہوا پانی ساری دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، کیا ہم نماز بھی وقت سے ادا نہیں کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو ان کے کاروبار، ان کی روزمرہ کی زندگی انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی، کس چیز سے؟ نماز سے۔ تو غفلت میں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، اور اپنے وقت کو دیکھنا ہے کہ جو یہ ہمیں وقت ملا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں نہیں۔ اگر نہیں گزار رہے ہیں تو توجہ کریں اپنے آپ پر، اور اپنی زندگی کو اس پٹری پر لانے کی کوشش کریں جس پٹری پر صحابہ نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور انہیں کامیابی ملی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اگر اس دنیا میں ہمیں نہ بھی ملی کامیابی تو آخرت میں تو ضرور ملے گی، بشرطے کہ ہم اپنا وقت، اپنا سمے، ہمیں جو زندگی دی گئی ہے اس زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔